السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید، میں افتخار شرازی۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے گزشتہ روز مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سنایا۔ گویا کہ مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رسانی کی درخواستیں منظور کی گئیں اور کہا یہ گیا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف نہیں بلکہ ایوان میں موجود دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ گویا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی 2024 کا جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 12 رکنی بینچ ہے، انہوں نے 7 کے مقابلے میں جو 5 ججز ہیں ان کی اکثریت سے گویا کہ یہ فیصلہ سنایا ہے۔ لیکن ناظرین، جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی آئینی بینچ میں، تو سماعت کے شروع میں ہی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب نے ان ریویو پٹیشنز کو خارج کیا، جس کے بعد ان دونوں ججز کو اس بینچ سے کسی وجہ کے الگ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ جب کل یہ فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے میں یہ بھی ایک تاثر ملا ہے کہ پارلیمان میں تحریک انصاف اب بطور پارلیمانی جماعت وجود نہیں رکھتی، اور وہ آزاد ارکان کہ جنہوں نے گویا کہ اس عرصے کے دوران سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، اگر وہ دوبارہ تحریک انصاف کو جوائن کریں گے تو آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، کچھ اس میں اور انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آئے ہیں، گویا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے جو پہلے فیصلے کا بھی حصہ تھے اور انہوں نے اس وقت تحریک انصاف کو بطور پارلیمانی جماعت تسلیم کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ تحریک انصاف ایک پارلیمانی جماعت کے طور پہ وجود رکھتی ہے، لیکن اب کی بار انہوں نے اس فیصلے میں ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے گویا کہ کسی اور فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس یہاں پہ نہیں بات رکتی، بلکہ حیران کن طور پہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن عطر رضوی صاحب، انہوں نے بھی گویا کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ اس کے میں وہ شریک تھے، بٹ اب انہوں نے بھی اپنے فیصلے کے خلاف ان ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور کسی اور فیصلے کے ساتھ کرے ہیں۔ بٹ مور امپورٹنٹلی ناظرین، اس فیصلے کے بعد اب ایوان کے اندر حکومتی اتحاد کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 27ویں یعنی ترمیم لانا چاہے حکومت تو اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریویو پٹیشنز اسی بینچ کو سننی چاہیے تھی کہ جس نے یہ فیصلہ دیا، اور مور امپورٹنٹلی اگر نیا بینچ بننا ناگزیر بھی تھا 26 یعنی ترمیم کے بعد، تو کیا اس فیصلے کے جو آتھر جج تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کیا ان کو بھی بینچ میں شامل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس سارے معاملے کو ڈیبیٹ کریں گے اور میرے ساتھ ایک آنریبل پینل موجود ہے۔ اختیار ولی صاحب، آپ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے برائے اطلاعات و نشریات، بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب، آپ سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ تو سر، گفتگو کا آپ ہی سے کرتے سر، وہ پنجابی کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ مطلب ہے کہ اس ساری سماعت کے دوران جو اعتراض تحریک انصاف پہ اٹھتا رہا ہے کہ آپ ریلیف مانگنے نہیں آئے، آپ تو اگر کسی مرحلے پہ اس کیس کا حصہ بنے بھی تھے تو اس وقت بھی پلی آپ کی یہ تھی کہ ہمیں سنا جائے، یہ آپ نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ یہ نشستیں ہماری ہمیں دی جائیں۔ تو سر، آج جو فیصلہ آیا اس کو لے کے آپ تنقید کر رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں آپ کے رہنما، لیکن غلطیاں تو آپ سے بھی ہوئی ہیں نا۔ شراز صاحب، تھینک یو۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم جب تصحیح کرتے ہیں یا صحیح کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کون سا ریوارڈ ملتا ہے، اور اس فیصلے سے کسی کو اور توقع ہوگی؟ مجھے تو پہلے دن سے کوئی توقع نہیں تھی۔ آپ سے بھی بہت دفعہ بات ہوئی، آن دا ریکارڈ بھی بات ہوئی، آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی، تو مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نظر نہیں آتا تھا۔ بنیادی طور پہ جو معاملہ تحریک انصاف کو سیٹیں دینے کا نہیں ہے یا لینے کا نہیں ہے، بنیادی طور پہ ول آف دا پیپل کو ٹھکرائے جانے کا معاملہ ہے۔ یعنی کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ول آف دا پیپل امباڈیڈ ان اے بک، یعنی ایک کتابی صورت میں لوگوں کا مجمع نظر ہے، عوام پاکستان کا۔ اس آئین اور عمرانی معاہدے کے تحت کچھ کام ہونے ہیں، کسی طریقے سے ہونے ہیں، صاف شفاف الیکشن اس میں سے پہلی شرط ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ظہور پذیر ہونے والی حکومت ہے اس کے ذمہ کچھ کام ہیں، کچھ ڈیوٹیاں ہیں، کچھ عوام کے ذمہ کام ہیں، ان کے حقوق ہیں، کچھ ان کے فرائض ہیں۔ تو 8 فروری کا جو الیکشن فراڈ ہے، بنیادی طور پہ ججز نے اس کو اوور لک کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور یہ بینچ کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی، کن قوانین کے تحت ہوئی، وہ رولز ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں آتے ہیں، میجورٹی کا فیصلہ مائنورٹی نے چینج کر دیا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ قانونی حکم موجود ہیں۔
لیکن جب آپ نے اتنا بڑا الیکشن فراڈ، یہ تو آنکھیں بند کر کے بات کریں، کیا جیسے اب آپ پیرس سے آئے یا وہ کیا ہونولولو میں تھے اس وقت، سر اس کے لیے بھی تو زمین آپ نے فہموار کی نا، انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیتے 2 سال سے آپ کو کہہ رہے تھے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ہمارا 6-8 مہینے سے پہلے اس کے اوپر الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی تھی، سال بھر ہو گیا تھا، تو پہلے فیصلہ دے دیتے. سکروٹنی والے دن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. صلاح الدین پوار صاحب کا جو علیحدہ ہونے کا مقصد ہے وہ بھی تو آپ آبزرویشن سے وہ علیحدہ ہوئے تو دیں، آپ دیکھیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے قوانین کے مطابق یہ وہی بینچ ہونا، آتھر ججز تو موجود نہیں ہیں. یہ پہلا ریویو ہے، نظر ثانی ہے، جس میں جس شخص کا فیصلہ ریویو کیا گیا وہ موجود نہیں. آپ بینچ زیادہ بڑا کر سکتے تھے، ان کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایکویشن کیونکہ برابر نہیں آ رہی تھی. اب یہ عوامی ملکیت ہے، اس فیصلے پہ جتنی تنقید کی جائے، جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. یہ سپریم کورٹ کے جو سیاہ ٹریک ریکارڈ ہے اس میں ایک اور اضافہ ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے سالوں بعد آتے تھے، 20 سالوں بعد آتے تھے، اب ہر سال ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے ہم بطور سپریم کورٹ کے ہمیں کہتے ہیں کورٹ کے افسر ہیں، شرمندگی ہوتی ہے. ان فیصلوں کے اوپر بھی قطع نظر کے کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ دیے ہوں، جس حالات میں الیکشن ہوئے ہوں، اور پھر کہا دیا جائے کہ آپ اس کو، یہ تو لوگوں کی امانت ہے، کسی پارٹی کی امانت نہیں ہے. تو لوگوں سے امانت چھین لی گئی ہے. تو لوگ جو ہیں اگر اس چھینے جانے پہ خاموش ہیں، مضطرب نہیں ہیں، بے چین نہیں ہیں، تو پھر آپ کی قسمت میں ایسی ناانصافیاں لکھی گئی ہیں، پھر آپ ہوتی رہیں گی. انفیکٹ ویسے اپریشیٹ کو زیادہ نہیں کیا جا رہا، لیکن جو نکات اٹھائے ہیں چودھری صاحب نے بھی، کہ بہتر ہوتا کہ جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، گویا کہ ریویو پٹیشن بھی اس دور میں آ چکی تھی، بٹ قاضی فیصل صاحب ڈیلے کر رہے تھے، وجہ نہیں معلوم کیوں کر رہے تھے، تو بہتر ہوتا. اور مور امپورٹنٹلی اختیار ولی صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی ابھی کنٹروورشل ہے، جس طرح منظور ہوئی ہے اس کا فیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں یہ بینچ بنا ہے. تو اگر وہ باقی نہیں رہتی تو یہ بینچ باقی نہیں رہتا، یہ بینچ باقی نہیں رہتا تو اس کے فیصلے کہاں جائیں گے سر؟ اب آپ 2/3 اکثریت مل چکی ہے، اس کے بعد تو پتہ نہیں آپ کیا کچھ کر بیٹھیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کہیں نہیں جا رہی، وہ اپنی جگہ ہے، رہے گی. ایک اس سے متعلق بھی فیصلہ آپ کو پتہ پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ وہ بھی مطلب لیگل طریقے سے پارلیمنٹ نے جس طرح سے قانون سازی کی ہے، میں اس سینیریو میں کہہ رہا ہوں، اس ایسپیکٹ سے. میرا بھائی فیصل چودھری جو ہے یہ بات تو کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا مرضی کی آیتیں پڑھنا، مرضی کی کہاوتیں پڑھنا اور مرضی کی داستانیں بنا کے پیش کرنا، مجھے ساری وہی چیزیں لگی. بات ایسی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ تو نہیں کریں گے شاید، میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں، قوم کو کہہ رہا ہوں. مخصوص نشستیں پولیٹیکل پارٹیز کی ملکیت ہوتی ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں یہ سیاسی جماعتوں کی ملکیت ہوتی ہیں. کیا پارلیمنٹ میں اس وقت آپ ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے بیٹھے ہیں؟ بالکل نو، آپ وہاں پر انڈیپینڈنٹ ہیں. کیا آپ نے ان مخصوص نشستوں کے لیے اپنی پرائرٹی لسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جمع کرائی تھی؟ نو. کیا اگر اب میں مان لوں کہ آپ سنی اتحاد کونسل تھے تو آپ نے ان کی طرف سے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے اپنی مخصوص نشستوں کی پرائرٹی لسٹ جمع کرائی تھی؟ مخصوص نشستوں ان کو تو اپنے رہنما آزاد الیکشن لڑا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، ان کا تو اپنا لیڈر جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑا ہے. اگر آپ مجلس وحدت المسلمین تھے تو کیا آپ نے پھر، یہ تو پھر آپ بتائیں، اس میں بھی آتا ہوں، کیا وہاں سے آپ نے الیکشن کے لیے مخصوص نشستوں کی لسٹ دی ہے؟ نو. تو پھر آپ ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ آپ تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. الیکشن ایکٹ کہتا ہے، الیکشن ایکٹ، کہ if didn't applied then it doesn't exist. اگر آپ نے مانگی نہیں، آپ نے اپلائی نہیں کی، آپ نے لسٹ نہیں دی، تو وہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ اس کے لیے انٹائٹل نہیں ہیں. اس کو بھی بھول جائیں، درست بات ہے، آپ اس کو بھی بھول جائیں. میں ایک دو جملے اور بولوں. مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون نہ ہو، پیپلز پارٹی ہوگی، پیپلز پارٹی نہیں ہوگی، جے یو آئی ہوگی، جے یو آئی نہیں ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی، لیکن پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے.
یہ آپ ابھی تک ان کے ممبرز جو ہیں یہ تو انڈیپینڈنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ تو ڈیفیکشن کلوز بھی نہیں لگتا. کل کو وہ ادھر سے ادھر چلے جائیں وہ تو ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوتے ہیں. 26 ترمیم میں تو گئے نا. یہ ان کا تو سرے سے کام ہی نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ میں آئے کہتے جی ہمیں پس ذرا اہم ادھر جی سن لو, ہاں ہم پارٹی نہیں ہیں, ہم فریق نہیں ہیں, ہمیں سن لو. لیکن اختیار ولی صاحب کیس اتنا سٹرانگ تھا نا, تو سر اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا؟ کہتے کہ وہی بینچ سنتا جس نے اس کا فیصلہ کیا تھا. سر بینچ اگر میں آپ کو بھی بنا دوں, اگر میں کہوں کہ آپ جج ہیں, میں آپ کے سامنے الیکشن ایکٹ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھتا ہوں, آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. بینچ چاہے کوئی بھی ہو, فیصلہ یہی آئے گا. یہ جب کوئی زمین شامل آتے دیہ میں آتی ہے نا, اس کے مالک کون ہوتے ہیں؟ جو اس دیہات کے, اس علاقے کے, اس خزرے کے آلریڈی مالک ہوتے ہیں. صحیح. جو مخصوص نشستیں ہیں اس کی ملکیت سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. یہ سیاسی جماعت نہیں تھے. تو یہ ویسے سر یہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنے کا یہ کس نے ویسے مشورہ دیا تھا؟ کیونکہ بہرحال وہ ایوان میں تو نہیں موجود نا, ان سے خود رہنما. اچھا, یہ ان کا وزڈم تھا, اور کسی نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا. آپ جیسے لوگوں نے بھی چیلنج نہیں کیا. ہم جیسے لوگ تو کہتے رہے کہ پی ٹی آئی میں رہے. اینی ویز اختیار ولی خان صاحب ایسے بات کریں جیسے لاس اینجلس سے کل آئے. بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن آپ نے لڑنے نہیں دیا لوگوں کو. آپ نے جب سیکورٹی والے دن نشان چھین لیا, پی ٹی آئی کا لوگ لکھا, پی ٹی آئی کے امیدوار, پی ٹی آئی کے پروپوزل پی ٹی آئی کے, اچھا مان گئے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے آپ کو الیکشن نہیں لڑنے. اور دوسری بات یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کس کی ملزم ہیں؟ ویسے مجرم نہیں, ابھی ملزم ہے ان کے کھاتے میں ہے. سر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, عدالتیں ان کو بری بھی کر دیں. میں نے اپنی آنکھوں سے آگ لگاتے دیکھا ہے. اچھا, میں کافی لوگوں کی نشاندہی کر سکتا. پھر آپ کی کیوں نہیں آئی وہ جو جیو فینسنگ میں؟ آپ بھی نہیں آئے. گزارش موجود تھے آپ. نہیں سر, گزارش یہ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کہہ دیا کہ 9 مئی کے شاخسانہ کہ 9 مئی ہوا ہے. اچھا بھائی 9 مئی جس نے کیا اس کو سزا دو. افتخار شرازی, فیصل چودھری, اختیار ولی نے کیا تو اختیار ولی کو سزا دو. ہم دونوں کو یہ فرمائش بھی آپ کی پوری ہو. ہمیں کیوں ٹانگتے ہو؟ جس نے کچھ کیا نہیں, جنہوں نے کیا 100 دفعہ کرو ان کو بھائی. 35,000 بندہ راؤنڈ اپ ہوا, 4 انسیڈنٹ ہے. 35,000 آدمی. آپ نے پوری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی, وہ ختم ہو نہیں رہی آپ سے. آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, وہ ختم ہو نہیں رہا. ان پاپولر آپ سے نہیں ہو رہا. اب آپ جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں بیگانی شادی میں. آپ کی شادی ہوئی کہاں؟ تسی تو کڑی کٹ کے لے گئے ہو, الیکشن تسی کھو کے لے گئے ہو. مطلب ان باتوں کا حوض کیا جائے یا چلنے دیا جائے؟ یہ میرے خیال میں یہ 2018 کی بات یہ ہے کہ آپ الیکشن میں, یہ 2018 کی بات ہے. آپ نے کوئی الیکشن, کوئی افتخار صاحب آپ پہ چھوڑتے ہیں. آپ بتا دیجیے 8 فروری کا الیکشن کو فری اینڈ فیئر تھا. اس سے پہلے کو فارم 47 کا کر لے گئے سر. وہ ٹریبیونل میں کیسز پڑے ہیں نا, ٹریبیونل میں کیسز پڑے ہیں, ان کو بھی سپلٹ اپ کریں نا. اختیار ولی صاحب آپ اتنا بڑا الزام ہے, آپ عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں تو سر بالکل پٹیشنوں کے سر اتر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, صرف نہیں اترے تو کے پی میں نہیں. 2018 میں یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نہیں 2018 اور 2024 کا کوئی مقابلہ. یہ آئے کیسے تھے؟ زرداری صاحب کہتے ہیں. اچھا آپ میرے بات 1 منٹ پر بات. آپ جہاز بھر بھر کے, گورنر کہتا ہے کہ جی آپ جہاز بھر بھر کے ایک بندہ نہیں جیتا. فیصل لاہور ڈویژن کا کوئی بندہ نہیں جیتا. جہاز بھر بھر کے آپ ہم نہیں کہتے ان کے اتحادیوں کا ان کا اپنا گورنر پنجاب کہتا ہے. حوصلہ کرو. نہیں حوصلہ کا تو کریے, تسی سانو حوصلہ رکھنے واسطے کیتا ہے. باری اب میری ہے, آپ کی باری ہے نہیں, میری ٹرن, آپ کچک رہے ہیں میری ٹرن پہ. نہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں تسی ابھی چول مار دے, آرام نال بیٹھ جاؤ. نہیں شیرائی صاحب ہے کہ نہیں وہ چوڑا مارن دا ٹھیکہ. اچھا پہلے پہلے یہ طے کر لیں باری ان کی. نہیں میں چلو ان کو ذرا پوائنٹ آف دینے دینا دے دیں. ویسے مظلوم لوگ نے نا, میں ان سے یہ کہہ کھو کے کھاندے نے مظلوم لوگ نے. آپ کے منہ سے جمہوریت کی بات, سول سپریمیسی کی بات, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات, یہ رزلٹ چورایا, وہ رزلٹ اٹھایا, یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہیں. آپ کی جو برتھ ہوئی تھی, پولیٹیکل برتھ 2018 میں, وہ کیا تھی؟ آپ کیسے آئے تھے؟ ہمارے تو سارے بندوں کو الیکٹڈ ایم این ایز کو اٹھا کے آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کرایا. کتنے لوگوں سے ٹکٹیں آپ نے واپس کرائیں. آپ کے لیے جنرل باجوہ کا راستہ نہ بناتا, جنرل فیض آپ کی حکومت نہ چلاتا, کر لیں گے, وہ ہمارا فیصلہ ہے. اگر ثاقب نثار نہ ہوتا جو کہتا تھا
کہ ان باپ بیٹی نواز شریف اور مریم کو ڈسکوالیفائی نہ کریں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جاتی. آپ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے اور کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. جواب میں لوں گا, میں چھوٹا سا بریک لینے دینا. سارے معاملات آپ کے اتنے خراب ہیں سر. بات ایسی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہ تھے نہ ہیں اور نہ ابھی تک یہ بن چکے. میں اتنا ہی کہوں گا کہ وزیر اعظم تو ان کا بن گیا, لیکن ان کے وزیر اعظم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ ہاؤ ٹو بیہیو اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک لائک اے پولیٹیکل لیڈر. یہ بھی پولیٹیکل پارٹی بنی نہیں ہے. یہ آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے, کچھ اپریشیٹ بھی ان کو کرتے ہیں, جس طرح وہ جا کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کی ترجمانی کرتے رہے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک. ریحان دیو جی, شیرائی صاحب کمال کر دیو. ایک چھوٹا سا بریک. وہ کرکٹ میچ کچھ اور ہوتا ہے, لیڈر بننا کچھ اور ہوتا ہے. جاتے تھے ان کا لیڈر ڈگی میں جاتا تھا, فرق تو یہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک. اون چودھری نے کہا تھا کہ عمران خان ڈگی میں گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد سر کون تہاڈا اون چودھری؟ تہاڈا اون چودھری سر. ایک چھوٹا سا بریک. بریک سے واپس آتے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب, اب آپشن کیا ہے؟ گویا کہ سہنا ہے آپ نے جو کچھ ہو رہا ہے, یا کوئی اسٹریٹجی ان پلیس بھی ہے؟ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی, غم و غصے کا اظہار تو ضرور کیا گیا, بٹ اتنے تھا کہ ڈیسک پہ جائیں گے, تھوڑا بہت غصہ دکھائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے شرائی صاحب, اور ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا. ہم ایوان میں جاتے ہیں, ایوان میں بات کوئی نہیں سنتا. آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. لوگ ہمارے بیل, ان کی بیلیں سنی نہیں جا رہی. ریجیکٹ ہوں یا میرٹ پہ پہلے سن کے آپ ریجیکٹ کر دیں. 2 سال سے وہ اندر ہیں, 2 سال بعد تو قتل کے بندے کی بیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو گزارش یہ ہے, ہم جو ڈائلاگ کریں گے, ہم بات کریں گے, جو سلسلہ ہے اس کے مطابق چلیں گے. اسٹریٹجک لیکنگ ہے, یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس سیاسی لائے عمل نہیں ہے. دیکھیے میں آن دا ریکارڈ بھی ہوں, اور ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی. اختیار ولی سے میرا لاکھ اختلاف ہوگا, لیکن یہ پولیٹیکل ورکر ہیں, اس سسٹم میں جڑے ہوئے میرے ساتھ. فری الیکشن, پارلیمنٹ, یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. کل کوئی اور وزیر اعظم آیا, شاید ان کی باری آ جائے. یہ پولیٹیکل لوگ ایک انٹینگل ہیں ایک سسٹم میں. ہمارے جو مسئلہ جو اس وقت یہ ہے کہ اس وقت سیاسی لوگوں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے معاملات چلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے نقصان ہے. اور پھر میں بالکل بار بار میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ فیملی کی طرف سے جو راکٹ لانچر قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں اپنی پارٹی کے خلاف, اس سے بہت نقصان ہوا ہے. پارٹی کمزور ہوئی ہے, اور کمزور پارٹی کا نقصان عمران خان کی ذات کو ہوا ہے. دیکھیں جب آپ اپنی پارٹی میں سے کھڑے ہو کہ آپ ہی شروع ہو جائیں گے فلاں یہ ہے تو فلاں وہ, حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی اس کی ماسوائے آپ کے اپنے اوپینین کے, جو کہ غلط ہے, جس کی بے بنیاد ہے, جس کا ثبوت کوئی نہیں ہے. ہر بندے کو آپ نے جو بھی جس کے گھر پہ نام ہے وہ آپ آ کے لے لو. آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم بندے لے آئیں گے, خود آپ نکلتے نہیں ہیں. یا تو آپ خود نکلیں نا, لیڈ فرام دا فرنٹ کریں, گولی کھائیں, مار کھائیں, لاٹھی کھائیں, سمجھ میں بھی آتی ہے. نکلنا آپ نے ہے نہیں. وہ مجھے ایک اس پہ کسی نے کہا تھا کہ مولوی صاحب جاتے تو اسی جانا نہیں تھے, حلوے تے بم کسی نے پانا نہیں. گزارش یہ ہے کہ بھائی سر سیاسی تحریک کے پہلے ماحول بنتا ہے, سیاسی ماحول بنتا ہے, آپ ایشوز بلاتے ہیں, ان طبقات کو شامل کرتے ہیں, ان کے مسائل کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سیاست ایک آرٹ ہے, سیاست ایک سبجیکٹ ہے, سیاست ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بات تب اچھی لگتی ہے ان کے منہ سے آئین قانون کی بات, اگر آئین قانون پہ عمل کر رہے ہوں. انہوں نے تو اپنا پاپا فارغ کر لیا, مائنس کر کے نواز شریف صاحب کو بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتا تھا کوئی نہیں کہ مینٹور ہیں سر, وہ خود اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. وہ مینٹور ہی کہتے ہیں جس کو فارغ کرنا ہونا, انہوں کہتے ہیں مینٹور ہے میرا. گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف کا وزیر اعظم نواز شریف کی موجودگی میں بننا ہی مائنس ہے, مائنس نواز شریف ہے. لیکن اب اختیار ولی صاحب آپ کمفرٹ زون میں تو چلے گئے نا. دیکھیں اب بھارت کے ساتھ جنگ میں جو کامیابی ملی, دنیا پہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے, ملک کے اندر IMF بھی آپ پہ بڑے مہربان ہے, آپ کے پروگرام کو آگے لے کے چل رہا ہے. بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی جماعت کو آپ اگنور کریں, ڈس انگیج کریں, یا آپ کو لگتا ہے ماضی میں تو کرتے رہے نا, گفتگو کریں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. آپ تو نیشنل ایک اپروچ کی بات کرتے ہیں, کوہیژن کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں, جہاں تک انگیج کرنے کی بات ہے, تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم جب اپوزیشن میں تھے, شہباز شریف صاحب واز اپوزیشن لیڈر, تو انہوں نے اس وقت بھی عمران خان کو فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا, آپ کو میں میثاق معیشت کی آفر کرتا ہوں. ہاں
میں نے نہیں کرنی کسی سے بات, میں نہیں بیٹھ رہا. نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی میں میٹنگ میں آ کر آپ کسی سے ملتے نہیں تھے, آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے اپوزیشن کے ساتھ, وہ حکومت میں تھے. آج اپوزیشن میں, آج یہ میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے یہ آج 5ویں بار وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ آپ آئیے, بیٹھیں, بات کریں. وی آر پولیٹیکل گراؤنڈز پہ کریں گے کہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں, کچھ راستہ دینا چاہتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے, پولیٹیکل لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈائلاگ کا ٹیبل ہوتا ہے نا. پھر آپ کہیں کہ 9 مئی پہ معافی مانگے سر, آپ تو مطالبہ یہ رکھیں گے. میری بات سنیں, ہم نے ان کو کبھی یہ کہا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, شروعات کریں, پولیٹیکل لوگ بنے. اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی تک پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکے, یہ پولیٹیکل لیڈر نہیں بنے. سب سے پہلے آپ ایتھیکلی, مورلی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں کہ آپ پولیٹیکل لوگ ہیں اور آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ترجمان آپ ٹی آر سے بتائیں نا کہ کن گراؤنڈز پہ کریں گے سر, نا کوئی تھوڑا سا تو آپ ٹی آرز بھی بن جائیں گی. پہلے آپ طے تو کر لینا کہ آپ نے سیاسی اور جمہوری جماعت بننا ہے. فی الحال تو اس وقت آپ نقدہ کوکا والا پروگرام آپ چلا رہے ہیں, کبھی سلطان رائی بن جاتے ہیں, کبھی آپ مصطفیٰ قریشی بن جاتے ہیں. ہم گنڈاسا لے کر, تلوار لے کر, بندوق لہرا کر اسلام آباد پہ چڑھائیاں کرتے ہیں. اختیار ولی صاحب خوش نہیں ہوتے کہ ان کے رہنما جیل سے کہتے تحریک چلاؤ بٹ پارٹی نہیں چلا رہی, تو آپ کو خوشی نہیں ہو رہی اس بات پہ؟ نہیں, ہمیں خوشی کیا, نہ ہم اس پہ خوش ہیں نہ ہمیں کوئی ملال ہے. لیکن پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو سینس پریویل کر رہی ہیں نا وہاں پہ, سڑکوں پہ نہیں آنا. میں آپ کو بتاؤں, ان کی پارٹی میں کوئی الیکٹیبل بندہ اس وقت پارٹی کا عہدیدار ہے ہی نہیں. جو بندہ کوئی سیاسی بندہ ہو, جو کوئی منتخب بندہ ہو, سارے نان الیکٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں کمان ہے. لازمی تو نہیں غیر سیاسی جو نان الیکٹڈ, مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. وہ لوگ جن کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ ان کی پارٹی چلا رہے ہیں. ان کا لیڈر جیل سے کچھ اور کہتا ہے, یہ باہر کچھ اور کرتے ہیں. سب کی دکانیں چل رہی ہے, مفاد پرست لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو لوگ اس سے کما سکتے ہیں, کوئی یوٹیوب کے ذریعے اور کوئی باہر حکومت میں رہ کر, کوئی سیکٹریوں کے تبادلے میں انوالو ہے, کوئی وزارتیں دے کر. خیبر پختونخوا میں کیا ہے, 15 کروڑ سے لے کر 25 کروڑ تک ایک وزارت بکی ہوئی ہے, 10 کروڑ میں ایک سیکٹری لگا ہوا ہے. سارا خیبر پختونخوا برائے فروخت موجود ہے, لوگ مر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو سر ایسے لوگوں کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں, رجسٹر یور سیلف. آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. ہمارے خلاف آئے ہیں نا پیرے جو ہیں, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہمارے خلاف آئی ہے. اگر کرپشن ہم کر رہے ہیں, رپورٹ ان کے خلاف چھپ رہی ہے. میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے لوٹ ڈالی ہوئی ہے. 1700 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے نگران کا, ادھر ہے. پھر آپ نے کیوں نہیں آدھی آیت پڑھ رہے ہیں, پھر آپ نے نہیں, آدھی آیت کی بات نہیں ہے. میں اپنی بات مکمل کر لوں, پھر آپ تسی اور مشرتیہ لوگوں کا لیکچر ختم ہی کرو. مجھے ذرا نہیں, میں آپ کی مرضی سے تھوڑی ختم کروں گا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو آرڈر لینے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. گزارش یہ ہے, ذرا مجھے بولنے دیں, پھر آپ اپنی بات. نہیں, آپ کی بات ہو گئی ہے, ایک میری بات تو سنیں, شاید آپ بہتر جواب دیں. آپ میرا ٹائم لے رہے ہیں. نہیں, میں لے رہا ہوں, میں آپ کی اجازت سے لے رہا ہوں. چلے میں لے رہا ہوں, چلو بتائیں, بات کرنے دیں. گزارش یہ ہے, خود پارٹی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا پارٹی کے لوگ اپنے تنقید کر رہے ہیں سر, پارٹی کے لوگ بالکل کر رہے ہیں. میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں, لیکن یہ کوئی غلطی بولے کہ پنجاب میں 10 کھرب کا جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے وہ کے پی حکومت کے خلاف آئی ہے. وہ ان کی اور ان کے نگران, ان کے وزیر کے دور کے خلاف آئی ہے. 1700 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہمارے دور میں آیا ہے, ان کے دور میں آیا ہے, جس میں آدھے سے زیادہ ان کے لوگ وہاں پہ شامل تھے. گزارش یہ ہے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے کہ آپ 1700 ارب روپے کا ایک سکینڈل, 10 کھرب روپے آپ نے تو آتی دیہڑیاں وہ لگائی ہیں, ٹیکے وہ لگائے ہیں. اب سن لے جی شیرائی صاحب, میری بات سنیں. اگر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اف اٹ از, یہ ایک مطلب ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ یہ چوری ہے, تو پھر تو اس سے زیادہ رپورٹیں آپ کی اپنی پڑی ہوئی ہیں. تو پھر تو آپ اس سے بڑے ڈاکو اور چور ہیں. کدھر ہے آپ کی جماعت ہے, کمال کرتے ہیں. ریکارڈ میں تو آپ ہی کی 200 ارب روپیہ ایک ضلع کوہستان سے نکلا ہے, صرف. اچھا, وہ کوہستان والا ان کو ذرا ان کی اطلاع کے لیے بات کر دو. نگران دور کا سکینڈل ہے. نہیں, اور تسی رک جاؤ. نہیں, نگران دور کا سکینڈل ہو گئے تھے پھر. نہ تسی رک جاؤ. ٹھیک ہے. ایک دوسرا, آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہمیں دے دیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہے, یا ہمیں رسیدیں دکھائیں یا ہمیں جگہ بتائیں. یہ جب نہیں رسیدیں ہوتی تو پھر چھپتی ہے. نہیں,
اگر اس کی کریکشن 10 کروڑ روپیہ نہیں 10 کروڑ روپیہ کھا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ نہیں کھا سکتا. اس کا آڈیٹر جنرل کو جواب دے دیا جائے گا. یہاں پر شیرازی صاحب آپ کے پروگرام میں ان کو دوبارہ بلائیے. ان کو خوب پتا ہے کہ اوریجنل بات کیا ہے, حقیقت کیا ہے, لیکن یہ لفاظی میں. لیکن میرا تو سوال ہے کہ نیب کدھر ہے سر, نیب کدھر ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں, نیب گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. تو پھر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جو صاحب تھوڑا سا کچھ سوات کا ذکر بھی کرتے ہیں, گویا کہ سیاحت کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں برسہ برس سے, اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ وہاں کی ضلعی حکومتیں بھی سمجھتی ہیں کہ کس طرح کے حفاظتی انتظامات ہونے چاہیے. بٹ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہیں سر, جو کچھ ہوا ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ ریسکیو ٹیمیں بھی 1 گھنٹہ بعد پہنچی, اور اس بھی آگے بتایا گیا کہ ہمارے پاس وہ ضروری آلات نہیں ہے کہ ہم آپ کو ریسکیو کر سکیں. افسوسناک بات ہے, افسوسناک واقعہ ہے. 19 لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے وہاں پہ ایسا انتظام نہیں تھا, نہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی پر وقت جو ہے, نہ پولیس کی طرف سے, نہ پی ڈی ایم اے, نہ این ڈی ایم اے, اور سوات میں اور بھی ہیلی کاپٹر ضلع انتظامیہ بالکل کہیں سے بھی اٹھ کے اسلام آباد سے پہ ہیلی کاپٹر چلایا جاتا ہے. سوات میں کتنی دیر لگتی ہے, بڑا ظلم کی بات ہے جی. دیکھیں اس بات پہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سیاست نہیں کی جاتی. یہ حادثے وہ ہوتے ہیں جن پر سیاسی آپ درکنار, اور مسئلے جو بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, ان لوگوں کو تحقیق ہونی چاہیے. ہوٹل والے اگر قصوروار ہیں ان کا بھی. سر ڈپٹی کمشنر کو اب تک معطل کیا گیا, اس سے زیادہ آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ کچھ نہیں کیا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ 19 بندے جہاں باق ہو گئے ہیں تو معطل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو آپ کے چینل سے کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اپنی حکومت سے کہ جو ان کے خلاف ایکشن لیں پراپرلی. اور جو بندے وہاں پہ 1-1, 2-2 والے اگر نہیں تھے, اور اے سی جو ہیں یا انتظامیہ جو ہے, یعنی ایک رسی تک نہیں ہے, کیبل تک نہیں ہے, آپ کے پاس ایک کشتی تک نہیں ہے. پھر وہ جو مقامی لوگ جن کے وہ مہمان تھے ان سے بھی آپ پوچھیں, بھئی آپ کو نہیں پتا کہ کالام سے معلوم جبا سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے نیچے سوات میں پانی آنے سے. جب رات ساری بارش ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ایک اچانک ریلا آتا ہے. سب کو وہاں پہ پتا ہے جو لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں. آپ اس کی جانے سے پہلے وہاں پہ ہوٹل جو ہوتے ہیں ان کی بھی تو ذمہ داری ہے, جو پرائیویٹ لوگ ہیں. بھئی آپ نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے, وہ کیمرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, وہ چارے گئے ہیں. 19 ایک خاندان کے لوگ جہاں باق ہو جانا, مطلب اس خاندان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, وہ ختم ہو گیا پورا. تو بڑے ظلم کی بات ہے جی. اس کو تو کوئی ڈیفینڈ کرنا, میرا خیال ہے کہ یا اس پہ سیاست کرنا تو نامناسب. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ نااہلی ہے حکومت کی اور ضلعی حکومتوں کی. بٹ اختیار ولی صاحب, آج وفاقی حکومت نے بھی اس پہ گویا کہ پریس کانفرنس کی ہے. مجھے تھوڑا سا بس عجیب لگا کہ اس میں ایٹیٹیوڈ بڑا نان سیریس تھا. لیکن کے پی گورنمنٹ کا یہ بھی آپ سے گلان ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ان کے پیسے ہیں, چیف سیکرٹری انہوں نے اپنی مرضی کا لگانا ہو, انسپیکٹر جنرل لگانا ہو, ہر معاملے میں وفاق ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو کچھ تھوڑا سا آپ اسپیس دیتے تو شاید گورننس بہتر ہوتی وہاں پہ. میں پلیز جی, میں اس واقعے پر جہاں پہ 1.5 درجن لوگ مر جاتے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ چیف سیکرٹری آپ نے لگایا یا آپ نے ناردرن اس کے لیے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے پیسے دیے نہیں دیے. معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے. ریسکیو 11-12 کیا اس کی کرینیں اور مشینیں آپ نے دیکھی ہیں جب اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے لائی جا رہی تھی؟ بڑی نئی تھی, تو بڑی نئی برانڈ نیو لگ رہی. جی آپ کے پاس وہ مشینیں وہ کہاں تھیں؟ ریسکیو کا عملہ کہاں پر تھا؟ جب 2 گھنٹے آپ کے پانی آنے میں لگتے ہیں اوپر سے, چترال سے, سوات سے, کالام سے, نیچے جب وہ پانی ہے اس میں 2 گھنٹے لگتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے, وہ ہیلی کاپٹر جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, اسلام آباد اور پشاور کے بیچ میں ٹیکسی کی طرح, وہ کہاں ہے؟ وہ ہیلی کاپٹر کہاں؟ آپ کے پاس لائف سیونگ جیکٹس بھی نہیں ہیں, آپ کے پاس ایک رسی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس انتظامیہ بھی نہیں تھی جو 15 گز کے فاصلے پر 20 لوگ کھڑے ہیں کہ ایک رسی کوئی پھینک دے. کوئی ذمہ داری لے. شیرازی صاحب, یہ میرے خیال میں وہ 19 لوگ نہیں مرے, وہ مرتے مرتے ہم سب کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے گئے. ایسے ہی ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں, صرف حکمران نہیں, سارے رہنے والوں, رہائشی بھی. یہ آپ کے فیصلے, ایسے آپ کے حاکم ہیں, ایسے آپ کے حکمران ہیں. اور انہی کا ایک ساتھی کہا کرتا تھا اسمبلی فلور پہ کہ جس کا قاتل نامعلوم اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے. سر بات یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے
کہ میں اب خود جا کے کسی کو تنبو تو نہیں, میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایڈمنسٹریشن ہے. کہاں ہے ویسے آپ اپنے چیف سیکرٹری سے کچھ نہیں ہے. پی ڈی ایم اے کا ادارہ آپ کے انڈر ہے, ڈی سی آپ کے پاس ہے, 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سارے معاملات یہ آپ کے. پھر بتاتا ہوں کہ جب علیمہ خان پھنس گئی تھی چترال میں تو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے یہاں سے ہم نے ہیلی کاپٹر بھیجا تھا. ابھی 2 ہفتے پہلے سینیٹر عباس افریدی جھلس گیا تھا کوہاٹ میں اور ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہیلی دے دیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ کرتے ہی دلچسپی نہیں ہے. وہاں پر صرف اس سے گزارا ہوتا ہے کہ قیدی نمبر 804 اور پتہ نہیں قیدی نمبر 804, اسی سے گزارا کرتے ہیں. نعرے کاسمیٹک گلاسوں کرینے آپ نے پکڑی ہوئی اسلام آباد میں کھڑی ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ ہی نہیں رہے انہیں, واپس نہیں جا سر. مجھے یہ بتائیے کہ ریسکیو 1122 کا کام کیا تھا, اس کی کرینوں کا, کیا آپ اس کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں لا رہے ہیں, کیا کرنے لا رہے تھے؟ دس از واٹ, مطلب آپ ریاست پر حملے کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, جو آپ کا کام ہے کرنے کا وہ آپ کرتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں میں کمپلیٹ کرتا ہوں, میرے خیال میں اگر تھوڑی سی بھی کہیں کوئی ضمیر کسی کا زندہ ہو, وہ سانس لے رہا ہو نا, اس کی آنکھیں اگر تھوڑی سی بھی کھلی ہوں, تو میرے خیال میں علی امین شوڈ ریزائن, اس کی اور اس کی حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. گورننس کے ایشوز تو ہیں نا, جو سب آپ کو ماننا پڑے گا نا, کہ دیکھیں ریاستی وسائل آپ کہہ دیتے ہیں ہم یہاں سے پنجاب گورنمنٹ سے ہیلی کاپٹر ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بٹ وہاں پہ ان پلیس نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بارش اوپر ہوئی تو سیلابی ریل آ رہا تھا نا, کوئی سائرن بجے نا, کوئی لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ ایریا جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. بڑی نااہلی ہے, بٹ صرف ڈپٹی کمشنر معطلی, اس کے بعد سب. آج ہم کوشش کرتے رہے, پورا دن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ذمہ دار کسی کو پکڑوں, ان سے پوچھوں, سب لوگ یا تو فون بند کریں یا فون اٹینڈ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے نا, ان کو جواب دہی ہونی چاہیے, جواب دہ تو ہیں. اب میں تو سچی بات ہے پھر بھی اوائڈ کروں گا. اختیار بھائی تو پروونشل گورنمنٹ کے اوپر رندہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, چیف سیکرٹری کون لگاتا ہے؟ بیوروکریسی وہاں کی رسپانسبل نہیں ہے. 1122 بیوروکریسی نہیں ہے, محکمہ ہیلتھ بیوروکریسی نہیں ہے, ڈی سی ایس پی وہ بیوروکریسی نہیں ہے. تو لے ایکشن, آپ کو آپ وفاق لکھیں, آپ کو پتہ گریڈ 17 سے پرسن ہو از سٹنگ دیئر بینگ چیف سیکرٹری, آپ نے مانگا تھا کہ ہمیں یہ والا چاہیے, آپ لکھیں, پینل آتا ہے, آپ رول کے مطابق 3 دیتے ہیں, اس میں سے آپ سلیکٹ کر کے بھیجیں کہ ہمیں ہمارے چیف سیکرٹری کو چینج کرنا. تو پھر آپ چینج کریں, آپ ہم سے ہمارے کہنے پہ کرتے ہیں, آپ ہر کام ہمارے کہنے پہ کرتے ہیں. آپ نے ڈیمانڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ رسپانسبل آدمی ہے, آپ کی مرضی کا بندہ لگا, آپ بھی تو کچھ کریں. آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داری, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری, یہ کیا کہیں تو ریسپانسبلٹی حکومت پہ آپ ہیں یا وہ ہیں, دونوں جواب دیں ہمیں, آپ جواب دیں ہمیں, ہم عوام ہیں, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, یا وہ ہیں یا یہ ہیں, تو جواب دیں بھائی. آپ یہ تو بات ہے, یہ ادھر پھینک رہے ہیں, وہ ادھر پھینک رہے ہیں, یہ 13 سال سے آپ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں. تو سر بات سنیں, وہاں پہ 13 سال میں کیا یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پہ اسپیسیفک کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, راول ڈیم میں نہیں بنتے سر فوت ہوئے, ادھر E11 میں نہیں فلڈ آیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزام دہی آپ کو اس کا مطلب ہے مرتے رہے. خان صاحب مسئلہ کیا ہے, کوہستان میں لوگ جو یہ مقامی حکومتوں کا کام, ہر سال یہ مقامی حکومتیں ہیں, کوئی نہیں, ہر سال ہے کوئی پاور نہیں ہے. دیکھیں آپ نے لوکل جو باڈیز جو ہمارا سویلین ہوتا ہے, 3 ٹیئرز ہوتے ہیں. لوکل باڈیز پنجاب میں نہیں ہے, اسلام آباد میں نہیں ہے, کشمیر میں نہیں ہے, باقی صوبوں میں نہیں ہے. کے پی میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے پاور ہیں, ان کو پاور کرے تھا. یہ باتیں آپ یہ پشاور میں بیٹھ کے سی ایم کرنے کی بات ہے, بھائی وہاں پہ آپ سیٹ اپ لگائیں نا, یہ سیٹ اپ وہاں پہ ہونے چاہیے. ٹورزم کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اور کے پی کا ٹورزم بہت زیادہ ایک سورس ہے آف فنڈنگ ہے, بالکل ایسے اس کو کریں. کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ یہ جواب دینا چاہیے. جو اگر جو حکومت کے ہمارے نمائندے نہیں جواب دے رہے, ان کو آگے وہاں کو جواب دے رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ وہاں پہ رسپانسبل ہیں, آپ سارے جو ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے پیش ہیں, تو جواب دینی, جواب دہی آپ کی ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, جواب دینا پڑے گا آپ کو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بندے جہاں پک ہو جائیں اور آپ میں سے کوئی بیان نہ دے. کیوں نہیں آتا آپ تک؟ آپ کے تو 5 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں. آپ نے سی ایم کی سٹیٹمنٹ کوئی دیکھی ہے؟ ابھی وہاں سے کچھ ایک ابتدائی رپورٹیں آ رہی ہیں, چیف سیکرٹری نے پریس کانفرنس کی ہے, تو یہ سارا دن جو ایک دن میں 3 پریس کانفرنس کرتا ہے, یہ مونچھوں والی سرکار, زلفوں والی, بڑی زلفوں, 3 چھیڑخانی کا موقع, 3 یہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل پہ کھڑے ہو کر. اب 19-20 لوگ مر گئے, 2 لفظ نہیں بول سکتے.
آج انہوں نے بڑا اظہار کیا ہمدردی کا, انہوں نے افسوس کیا. شرائع صاحب دس از سمتھنگ ویری سیڈ اینڈ ویری شیمفل. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر کہیں ضمیر زندہ ہو تو بندہ اس پہ ایکشن نہیں لے. تو 184(3) آج ہوتا تو عدالتیں ایکشن لے لیتی. آپ تو پریس کانفرنس کر کے آپ بھی گھر چلے گئے نا سر, آپ نے کیا کر لیا ہے؟ یا تو بھیجے فیکٹ فائنڈنگ مشن, پوچھے وہاں پہ جا کریں 18ویں آئینی ترمیم ختم کر دے پھر ڈائریکٹ ہم پہ رسپانسبلٹی. وی آر ریڈی ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. ہم نے کوہاٹ سے مریض اٹھا کے کھاریا پہنچایا, ایک برن سینٹر ان کے پاس نہیں ہے. یار ہسپتالوں میں فیصل آؤ, خیبر پختونخوا کے اسپتال میں لٹرلی دس از ناٹ ایلیگیشن. سر لاہور آ جاؤ, ادھر اسلام آباد آ جائیں تو آپ کو مریضوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ ادھر تو پیناڈال کی گولی بھی نہیں ہے. اب آپ یہ میری اور میرے یہ اور وہ یہ موقع میں نے کہا نا آپ کو کہ غیر سنجیدہ رویے وفاقی حکومت کے, وہ ادھر پھینک رہے ہیں, وہ ادھر پھینکیں گے. یہ کیا طریقے کا؟ چلو تو اس کو سنجیدہ گال کر لیں. میں سنجیدہ بات ہی کر رہا ہوں. لوگوں کی جان و مال کے اوپر آپ سیاست نہ کریں. ابھی تک تو نہیں, یہ سیاست کا موقع نہیں ہے. یہ دیکھیں میری آپ نے, میں نے تو کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا. نامعلوم کس کا؟ جس کا قاتل نامعلوم. تو سر روزانہ یہاں پہ آپ کا سر کون کہتا تھا پرسوں ایک یہ کون کہتا تھا این ڈی اے کا پروفیسر جو ہے ان کا قتل گھر میں قتل, یہ جو اس کو مرڈر اور اس طرح سے بےایمانہ طریقے سے مرڈر ہوا پچھلے دنوں, یہ پرسوں کی بات ہے, یہ پچھلے سال جو کوہستان کے 5 لوگ مر گئے تھے, تو پھر یہ بتائیں کون وہ کیا تھا؟ وہ ویری میں یہ انفارچونیٹ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تو مقابلہ لگانا ہے نا, آپ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. بٹ بلیم گیم سے پڑھ کے سر کچھ اقدامات بھی ہونے چاہتا کہ لوگوں کی جانوں کو لوگوں کی جان مال پہ سیاست نہ کریں. انہوں نے تو ماننا. دونوں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد کچھ سندھ کے وہاں پہ بھی سیلاب آیا تھا 2-4 سال پہلے, اور وہاں پہ کچھ ان کی آباد کاری کے لیے عوام کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. کیا کچھ ہوا ہے؟ لوگ ابھی تک گویا کہ آباد ہو پائیں یا ابھی انتظار کر رہے ہیں حکومتی مدد کا؟ کوشش کرتے ہیں جاننے کی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. انٹیریئر سندھ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے گھروں کی تعمیر کا ایک بڑا منصوبہ چل رہا ہے. یہ منصوبہ کہاں تک پہنچا اور کیا لوگوں کو اب ایک بار پھر چھت فراہم کر دی گئی کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹریز کے CEO خالد شیخ صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ منصوبہ اب کہاں تک پہنچا, لوگوں کو اب دوبارہ چھت مل گئی ہے سر چھپانے کے لیے, کیا سر اپڈیٹس ہیں وہ کچھ بتائیں. جی افتخار صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں یہ پروگرام جو بحالی گھر کا منصوبہ تھا جسے ہم SPHF کہتے ہیں, یہ ہم نے 2023 کے اوائل میں یعنی جنوری فروری میں ہم نے شروع کیا تھا, اور اب تک تقریباً 12 لاکھ گھر جو ہے وہ مختلف تکمیل کے مراحل میں ہیں, جن میں 5 لاکھ مکانات جو ہیں وہ مکمل بھی ہو گئے ہیں, اور ہر مہینے ہم 50,000 سے 70,000 گھر جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک تمام گھر جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ ہے. یہ 7 لاکھ گھر بنے تھے نیپال میں جو سب سے زیادہ تعمیر ہوئے تھے, اور اس کے بعد پاکستان میں سندھ میں سب سے زیادہ گھر بنے ہیں جو کہ تقریباً 12 لاکھ تو ابھی کنسٹرکشن میں ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ 17-18 لاکھ اگلے 4-5 مہینے میں شروع ہو جائیں گے, اور اس کے اگلے 6 مہینے میں تقریباً تمام گھر مکمل ہو جائیں گے. اور یہ بھی بتائیں سر کہ اس میں شفافیت کو کچھ ان چیزوں کو جواب دہی بھی ہے کہ کام ہو رہا ہے اس میں معیار کو بھی بلوز خاطر رکھا جا رہا ہے, یا کچھ سرویلنس کے حوالے سے کوئی وہ نظام بھی وضع کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں یہ $2 ارب کا منصوبہ ہے, جس کو ہم اگر اردو اس میں پاکستانی روپوں میں ہم کنورٹ کریں تو تقریباً یہ 550-600 ارب روپے کا منصوبہ ہے. تو یہ تو بہت ضروری تھا کہ اس پروگرام میں شفافیت کا معیار قائم ہو کہ جو دنیا جس کو دیکھ کے مطمئن ہو سکے. دیکھیں اس دنیا کی 4 بڑی آڈٹ فرمز ہیں, PwC, KPMG, EY اور BDO UK, اور اس پروجیکٹ میں دنیا کی سب سے بڑی آڈٹ فرم نہیں ہے بلکہ 4 آڈٹ فرمز اس پروجیکٹ میں شامل ہیں. یعنی EY جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ اسٹرکچرنگ پارٹنر ہے, KPMG ہمارا انٹرنل آڈیٹر ہے, اور PwC ہمارا ایکسٹرنل آڈیٹر ہے. اس کے علاوہ بھی آڈیٹرز اس پروجیکٹ پر ہیں جو نہ صرف آڈٹ کرتے ہیں بلکہ وہ فزیکل ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں تمام. اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ پاکستان کی جو 5 بڑی NGOز ہیں جیسے NRSP ہے, SRSO ہے, تھرتیپ SEFCO ہینڈز ہیں, یہ ہمارے پارٹنرز ہیں. ان کا کام ہے گراؤنڈ پر جا کے مانیٹرنگ کرنا. ان کے اوپر بھی ہم نے انجینئرنگ فرم رکھی ہوئی ہے جو ان کی پڑتال بھی کرتی ہے
ان کے کام کو بھی دیکھتی ہے اور اپنی رپورٹ جاری کرتی ہے. تو ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے چیک اینڈ بیلنس کا, 5-6 لیئرز ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ اس پورے نظام کو کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے, شفافیت کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ ایک ایک گھر کی 4 تصویریں ہمارے پاس ہیں, اور یہ جیو ٹیگڈ ہیں, یعنی کوآرڈینیٹڈ ہیں. اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں کہ مجھے دادو گھر دکھائیں, تو میں آپ کو ریئل ٹائم میں ہیٹ میپ ہمارا ہے ان ویب سائٹ پہ جا کر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دادو میں کتنے گھر بن رہے ہیں, کتنے گھروں کی چھت کمپلیٹ ہو چکی ہے, کتنے گھروں کی پلنتھ کمپلیٹ ہو چکی ہے, کتنے گھروں کی لنٹل کمپلیٹ ہو چکی ہے. خالد صاحب, یہ تو چلو آپ کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ آپ پروجیکٹ کے ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ ظاہر سی بات ہے پازیٹیو, لیکن دنیا بھر میں بھی اس کی اپریسیشن عالمی اداروں کی جانب سے بھی ہوئی, اور مور امپورٹنٹلی ہاؤسنگ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر. تو اس میں اس منصوبے کو دیگر صوبے رول ماڈل کے طور پہ بھی اپنا سکتے ہیں, کچھ حوالے سے بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ امید موجود ہے؟ جی دیکھیں, اس پروجیکٹ کو سب سے پہلے شروع کیا تھا ورلڈ بینک نے اور گورنمنٹ آف سندھ کی فنڈنگ سے, اور شفافیت کا سسٹم دیکھ کر پھر اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی اس میں پیسے ڈالے $400 ملین, اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے بھی $200 ملین ہیں, اس میں یورپین انویسٹمنٹ بینک کے بھی پیسے ہیں, اس میں یونیڈو کے بھی پیسے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اداروں کے بھی پیسے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس میں پیسے ڈالے ہیں. تو اس کی معیار کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس بلوچستان, پنجاب, KPK یہ کافی لوگ آئے ہیں, اور وہ اس ماڈل کو سمجھنے کا انہوں نے اعادہ کیا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف سندھ نے 2 ارب روپے سے بلوچستان میں بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ رکھا ہے. انہوں نے ہمیں 2 ارب روپے جاری کر دیے ہیں, اور ہم جلدی بلوچستان میں بھی گھر بنائیں گے. اس کے علاوہ 1 ارب روپے انہوں نے KPK میں بھی رکھے ہیں, اور ہم KPK میں بھی گھر بنائیں گے, تاکہ ہم ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں کہ کتنی آسانی سے ہم ہاؤسنگ کا مسئلہ پاکستان میں حل کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور خالد صاحب یہ بھی بتائے گا کہ گھر تو آپ نے بنا دی, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ضرورتیں بھی ہیں, پینے کا صاف پانی ہو, صحت کے مراکز ہوں, سکولز بھی یقینی طور پہ سیلاب سے تباہ ہوئے ہوں گے, تو باقی سہولتیں بھی میک شور کر رہے ہیں, یا صرف گھر بنا کے دے دیے, باقی کام پھر گویا کہ بعد میں ہوتے رہے کہ حکومت دیکھے یا عوام خود دیکھیں؟ دیکھیں, یہ تقریباً 20 لاکھ لوگ تھے جن کے گھر تباہ ہوئے تھے 2022 کی سیلاب میں, اور ان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً بنتی ہے 1.5 کروڑ کی, اور یہ 1.5 کروڑ لوگوں میں سے 50% اسٹیٹ لائن پر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے میپ پر ہی نہیں تھے, لیکن ہاؤسنگ کی وجہ سے اب اس وقت ہمارے پاس 43,000 ولیجز ہیں جو ہمارے ریڈار پر ہیں. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے $2 ارب کا مزید منصوبے کا اعلان کیا ہے, جو ان کی صاف پانی کی, سیوریج کی اور دوسرے امور کی جو ہے وہ کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ پیسہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ ایک مسئلہ تو آیا. دیکھیں, تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا سانحہ تھا کہ 2022 میں تقریباً 20 لاکھ گھر ڈیمیج ہوئے, اور وہاں ظاہر ہے سیلاب کی صورتحال تھی, تو سارے لوگ روڈ پر آ گئے. اب اس وقت 12 لاکھ گھر ہمارے مختلف اسٹیجز پر ہیں, اور اب یہ سانحہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا سندھ میں کہ لوگ دوبارہ 1 کروڑ کی تعداد میں لوگ روڈ پر آ جائیں. اب وہاں نہ صرف ان جو مضبوط گھر ہمارے ہیں یہ شیلٹر کا کام دے رہے ہیں دوسرے گھروں کے لیے بھی, لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے ولیج سیٹلمنٹ پلان شروع کیا ہے, اس میں ہر گاؤں میں ہم ایک اس طرح کی ملٹی پرپز بلڈنگ بنا رہے ہیں کہ جہاں پر بوقت ضرورت وہاں پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے, اور وہاں پہ پناہ بھی لی جا سکتی ہے. تو بڑی اچھی بات یہ ہے گورنمنٹ آف سندھ کی جو گائیڈنس تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اور جس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب, کہ اب ٹوٹل جو سولوشنز ہیں وہ پرووائڈ کرنا ہے ہم نے اپنے ولیج لائف کو. اور لاسٹلی یہ بتائے گا کہ سر اس میں مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں, ایسا نہ ہونا کیونکہ وہاں تو ایک وڈیرا سسٹم ہے, گویا کہ لوگ وڈیروں کی زمینوں پہ بیٹھے ہیں, تو یہ اب مکان ان کے ہی ہیں دائمی طور پہ, یا یہ خطرہ رہے گا کہ کہیں ان سے چھن جائیں؟ نہیں, اس میں تقریباً 9 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں مالکانہ حقوق انہیں مل رہا ہے. ہم نے 3 لاکھ کی لسٹیں جو ہے وہ ایشو کر دی ہیں ڈپٹی کمشنر کے پاس. 3 لاکھ لینڈ ٹائٹل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر اپنے ڈسٹرکٹس میں. جیسے یہ پہلا پروسیس 3 لاکھ کا کمپلیٹ ہوگا, 3 لاکھ کا دوسرا پروسیس ہم شروع کر دیں گے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے. تو ود ان 6 منتھس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 لاکھ سے زیادہ خواتین اپنے گھر کے مالک بن سکیں گی. بہت شکریہ خالد شیخ, سندھ پیپل ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹریز, ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے گویا کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ اور بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. 12 لاکھ گھر بن چکے ہیں,
جس میں سے 9 لاکھ کو تقریباً خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیے گئے ہیں، اور یہ پروگرام اب آگے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسی پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے باقی صوبوں میں بھی۔ خیر پختونخوا کی بات بھی کر رہے تھے، اور بلوچستان کے اندر بھی اسی طرز کے اوپر بننے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ اور بھی سہولتیں جس میں صحت کی سہولتیں ہیں، سیوریج کا نظام ہے، باقی بھی چیزیں اب اس میں ایڈ اپ ہوگی، جس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں اس طرح کے سانحات کو روکنے کے لیے بھی وہ ایک اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔